قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، بالخصوص مال بیچنے کی غرض سے، مال کے حوالے سے قسم کھانا۔ حضور نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ تو قسم نہیں کھانی چاہیے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر بعض افراد نے قسم کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہوتا ہے، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ قسم کی اقسام کتنی ہیں؟ تو قسم کی 3 اقسام ہیں۔ قسم کی پہلی قسم غموس ہے، قسم کی دوسری قسم لغو ہے، قسم کی تیسری قسم منعقدہ ہے۔ اب ان کے مسائل بھی مختلف ہیں۔ غموس ایسی قسم کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹی اٹھائی جائے، یعنی جھوٹی قسم اٹھانے کو غموس کہتے ہیں۔ یعنی ایک بات کی حقیقت کا پتہ ہے پھر بھی اس پر جھوٹ باندھا جائے اور جھوٹی قسم اٹھا لی جائے۔ دوسری قسم لغو ہے۔ لغو قسم سے مراد ایسی قسم ہے جس میں قسم اٹھانے والے کو حقیقت کا نہ پتہ ہو، وہ اپنے تئیں تو سچی قسم اٹھا رہا ہو۔ مثلا کوئی بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ فلاں شخص یہاں آیا تھا۔ اب اس کی معلومات کے مطابق یا اس کے علم کے مطابق یہ ہو کہ وہ آیا ہے لیکن وہ حقیقت نہ آیا ہو، یعنی جان بوجھ کر اس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اس نے اپنی معلومات کے تحت تو سچی قسم اٹھائی مگر وہ حقیقت کے برعکس ہوئی، تو ایسی قسم کو لغو قسم کہتے ہیں۔ قسم کی تیسری قسم منعقدہ ہے کہ بندہ کوئی مستقبل میں کوئی قسم کھا لے، وہ قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، یا میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ مستقبل کی اس نے قسم کھا لی، اور اب پھر مستقبل میں اس نے قسم کو توڑ دیا، یا وہ زنا کے قریب چلا گیا، یا اس نے قسم کھائی تھی کہ شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، شراب پی لی، تو یہ قسم ہوگی منعقدہ قسم۔ پہلی 2 اقسام کا جو میں نے ذکر کیا ہے، غموس اور لغو۔ غموس کے توڑنے پر بندہ سخت گنہگار ہوگا مگر کفارہ عائد نہیں ہوگا، یعنی ماضی کی اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، سخت گنہگار ہوا مگر کفارہ اس پر عائد نہ ہوا۔ لغو قسم کھائی، گو کہ قسم کھانا نہیں چاہیے تھا، قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، مگر لغو کھائی، اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا تو قسم کھا بیٹھا اور قسم کے برعکس بات ہوئی، تو اس پر جو ہے وہ کوئی سخت قسم کا عذاب بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ مگر جو تیسری قسم ہے منعقدہ، اس کے توڑنے پر کفارہ عائد ہوتا ہے، گنہگار بھی ہے، اس پر استغفار کرنا بھی لازم ہے اور کفارہ دینا بھی لازم ہے۔ اب قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اب کیونکہ دور حاضر کے اندر غلاموں والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو اب ایک صورت بچتی ہے کہ وہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا 10 مساکین کو لباس پہنائے، یعنی اس درجے کے ان کو کپڑے لے کے دے 10 مساکین کو۔
تو پھر کفارہ ادا ہوگا۔ اب 10 مساکین کو جو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے اس کے اندر بھی احتیاط یہ ہے کہ جن 10 مساکین کو 1 وقت کا کھانا کھلایا ہے انہی 10 مساکین کو دوسرے وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 وقت کا آپ اور 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، دوسرے وقت کے اندر لوگ جو ہیں وہ اور ہوں، تو اس سے بھی قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کھانا کھلانے کی بجائے 10 مساکین کو پیسے دینا چاہے تو وہ 10 صدقہ فطر کے مطابق پیسے دے گا۔ اگر فرض کریں کہ ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 200 روپے بنتا ہے تو وہ 2000 روپے مساکین کو دے گا تو پھر اس کا کفارہ ہوگا، یعنی وہ 10 مساکین کو 200 روپیہ دے دے، 2000 روپیہ وہ دے دے تو اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب آیا معاملہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، غلام کا دور نہیں ہے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 مساکین کو وہ مناسب لباس بھی کپڑے بھی لے کے نہیں دے سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر یہ دونوں چیزیں وہ نہیں کر سکتا اور حقیقتاً نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 لگاتار روزے رکھے گا۔ روزوں کے اندر تسلسل کا ہونا ضروری ہے، ایک روزہ رکھ کے یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن چھوڑ دے اور پھر تیسرے دن رکھ لے اور چوتھے دن رکھ لے، نہیں، روزوں کے اندر تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک روزہ رکھا دوسرا نہ رکھ سکا تو پھر نئے سرے سے پھر لگاتار اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر پہلا روزہ رکھا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو مال عطا کر دیا، وہ صاحب حیثیت ہو گیا، وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا یا لباس عطا کرنے پر قادر ہو گیا، تو پھر بھی روزوں سے کام نہیں چلے گا، پھر اس کو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا یا 10 مساکین کو لباس عطا کرنا ہوگا۔ 2 روزے رکھ لیے، ان 2 روزوں کے درمیان وہ قادر ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، تو پھر بھی وہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا یا لباس عطا کرے گا۔ تیسرا روزہ رکھ لیا اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، وہ کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا، تو پھر بھی یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ نہیں بن سکیں گے۔ اس کے لیے پھر اس کو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا یا 10 مساکین کو لباس عطا کرنا ہوگا۔ تو یہ تھے قسم سے متعلقہ مسائل۔ قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر قسم کھا بیٹھیں تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قسم کی میں نے قسمیں بھی آپ کو بتائیں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم غموس، دوسری قسم لغو، تیسری قسم منعقدہ۔ پہلی جو اقسام ہیں غموس اور لغو، ان پر کفارہ عائد نہیں ہوتا، مگر جو قسم منعقدہ ہے اس کے توڑنے پر بندہ سخت گنہگار بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی بندے کو پر عائد ہوتا ہے۔ کفارہ دور حاضر کے اندر 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو مناسب لباس عطا کرنا ہے۔ اگر اس پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ لگاتار 3 دن کے روزے رکھے گا، تو پھر قسم کا کفارہ ہوگا۔ کفارہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے اور آئندہ تہیہ کرے، عہد کرے کہ وہ قسم نہیں کھائے گا۔ اس لیے قسم کھانے سے اجتناب کریں، اور اگر کھا بیٹھیں اس کی پاسداری کریں۔ اس کے اندر آگے جا کے اور بھی کمپلیکیشنز ہیں، باریکیاں ہیں،